بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب 26 ماہ رمضان 26 نائٹ آف رمضان، 26 ماہ رمضان کی رات اور شب میں جو دعا پیغمبر اسلام نے تعلیم دی ہے اسے خلوص کے ساتھ پڑھیں. اس کے مطالب بہت زیادہ ہیں، وقت بالکل مختصر ہوتا ہے، لہٰذا صرف دعا کی طرف متوجہ ہیں. آپ اس دعا کا مفاہیم اور ترجمے کی طرف غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انکا عییت اقوام علی لسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت قل العدو الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا فیا من لا يملك كشف الضر عنا ولا تحویل غیره صل على محمد وآل محمد واكشف ما بي من الضر وحوله عني وانقلني في هذا الشهر العظيم من ذل المعاصي إلى عز الطاعة يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم. ایک دوسری 26 ماہ رمضان کی دعا ہے جو آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں. اس کی تلاوت یقیناً جب ہم یہ لگائیں گے تو اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں رونق اور پر نور ماحول بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جاعل اللیل والنہار آیتین یا من محا آیت اللیل وجعل آیت النہار مبصرا لتبتغوا فضلا منه ورضوانا یا مفصل كل شيء فضیلا یا ماجد یا وہاب یا اللہ یا جواد یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العلیٰ والکبریاء یا اعلی. اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد ان تجعل اسمی فی هذه الليلة فی سعداء وروح ما الشهداء واحسانی فی علیین وإساتي ومغفرة أنت ولي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني ترضعني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيما ذكرك وشكرك ورغبتك إليك والعنابة التوبة والتوفيق ولما وفقت له محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یہ شب کی دعا ہے اور شب کی دعا میں بہت زیادہ مطلب اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے. اور شب 26 ماہ رمضان بڑی قیمتی ہے. ان تمام راتوں میں غسل کرنا، عبادت کرنا، رات بھر بیدار رہنا، یہ دعائیں، وہ اعمال، وہ توفیقات سب جو مل جائے اس کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہے. عتق من النار. اب پورے رمضان میں جتنے معاف کیے ہیں اس سے جو ہے دگنا 10 گنا بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ کی رحمتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، مغفرت عام ہوتی جا رہی ہے، بخشش عام ہوتی جا رہی ہے. 8 رکعت نماز جہاں ہم لوگ عبادت کر کر کے تھک گئے ہیں اور کمی ہونے لگی ہے، محسوس ہونے لگی ہے، وہیں اور زیادہ زور لگانا ہے کہ اب چند دن باقی رہ گئے ہیں. اب ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں جائیں گے اور پتہ نہیں ادھر سے تحفہ کیا ملے گا. شب 26 ماہ رمضان کو 8 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا ہے. یہ نمازیں 2 رکعت ہے. یہ حارث حمدان کے ذریعے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تعلیم دی ہے. محبت علی کے دعوے دار اور محبت علی کے طرف رغبت کرنے والے ان نمازوں کی طرف پڑھیں. بہت زیادہ اس کا ثواب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بیان فرمایا.
ثواب جو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جو یہ نماز پڑھتا ہے اللہ ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دروازے کھل تو جاتے ہیں، فرشتے روک لیتے ہیں کہ میں جو ہے غیبت کا فرشتہ ہوں، تم نے غیبت کیا ہے، تم نے الزام لگایا، تم نے سود کھایا، تم نے صلہ رحمی نہیں کی ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا ہے۔ اسے ہر ساتوں آسمان پہ فرشتے روک دیتے ہیں اعمال کو قبول ہونے کے لیے۔ یہ نماز اگر خلوص کے ساتھ پڑھے گا تو ساتوں آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اور جو شخص 26 ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا، جو اس دن روزہ رکھے گا، خدا تعالیٰ اسے نظر رحمت سے دیکھا، اپنی نظر رحمت سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں گناہ گار جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے، نظر نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر اللہ نظر رحمت کرے گا اور فرمائے گا میں نے بخش دیا ہے، اس کے تمام گناہ اور خطائیں سب کچھ معاف ہیں، ان کے مال کو پاک کر دیا، ان کے خون کو پاک کر دیا، ان کے گھر پر ہر روز 70 مرتبہ غیبت، جھوٹ، بہتان جو ہے وہ سب چیزوں سے اسے معافی کی منزل پہ پہنچا دیا۔ یقیناً بہت عظیم ترین دن ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے کہ روزے رکھنے والے کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور نظر رحمت تم لوگوں کو دیکھے گا پس تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے خون اور مال کے، یعنی حقوق الناس جو باقی ہیں وہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندوں سے تم معاف نہیں کرو گے۔ کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے، تو جب تک وہ معاملہ سدھارو گے نہیں، صحیح نہیں کرو گے، اور ہر روز 70 دفعہ تمہارے گھروں کو غیبت اور جھوٹ اور بہتان سے پاک رکھے گا۔ تمہاری غیبت نہیں ہوگی، تمہیں جھوٹا الزام نہ لگایا جائے گا، اور تمہارے گھروں کو ان آفتوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ یہ تھی دن کی دعا جو ہر عالم میں ہمیں کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اب ایک دعا ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 26 ماہ رمضان کو جو تقوی کا دروازہ ہے، متقی بنانے کا چوکھٹ ہے، اور انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں بہترین متقی پرہیزگار بن جائے گا، اس کے لیے ہر دن کے تقوی کی ایک خصوصیت پیغمبر اسلام نے بیان کی ہے کہ جو انسان قدم بڑھائے اور تقوی کی طرف گامزن ہو۔ یہ 26 رمضان نہیں ہے، 26 زینے ہیں جو انسان چڑھ چکا ہے تقوی بننے کے لیے، خدا کے قریب ہونے کے لیے۔ پیغمبر اسلام اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کرو اللہم اجعلنی سعی فیہ مشکورا وذنبا فیہ مغفورا وعملا فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ اے میرے معبود، آج کے دن تیری راہ میں کی گئی میری کوششوں کو کامیاب عطا فرما، اور میرے گناہوں کو خط عفو تک کھینچ دے، معاف کر دے میری خطاؤں کو، میرے اعمال کو شرف قبولیت بخش دے، میرے عیوب کو اپنے دامن کرم میں چھپا دے۔ اے ہر ایک پکار کو گوش کا آواز سننے والا، ہر ایک کی آواز کو سننے والا ہے۔ ان دعا میں بہت زیادہ نایاب چیزیں ہیں، اور ثمر بخشش کی کاوش کا لائق تعریف کی گئی ہے کہ کس طرح انسان اپنے اعمال کو بخشوا سکتا ہے اور رزلٹ پا سکتا ہے، پھل پا سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے۔ سعی مشکورہ، یہ ایسی ہماری سعی ایک ہوتی ہے تعمیری، ایک ہوتی ہے تخریبی۔ اچھی طریقے سے انسان کوشش کرے، یہ ہے تعمیری، اور تخریبی فساد، فتنے، لڑائیاں، جھگڑے، دو دلوں کو الگ کر دینا، یہ بری سعی ہے۔ سعی مشکورہ، یہ اہل بیت ہیں جو روٹیاں دے کے نہ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اجر چاہتے ہیں۔ تو ہماری سعی و کوشش ایسی ہو جائے جو شکر کی منزل پہ پہنچ جائے۔ سعی کیا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کن کن چیزوں پہ؟ ہماری یہ نماز سعی، ہمارا روزہ سعی ہے، منزل تو نہیں ہے۔ اور سعی اچھی ہونی چاہیے، اچھی کوشش ہونا چاہیے، صحیح واجبات، صحیح خلوص، اور سارے فرائض، واجبات، حقوق الناس، حقوق العباد، سب کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کن افراد کی سعی مشکور ہوتی ہے، کن لوگوں کی سعی جو ہے وہ اللہ مشکور کرتا ہے اور مقبول عمل کیا جاتا ہے، کن لوگوں کی سعی کتنی طریقے سے ہیں، عیب کتنی طریقے سے چھپائے جاتے ہیں، اس میں تفصیل کے موضوع رات کے منزل میں تقدیر سازی اور
فکری تربیت کے عنوان سے آتی ہے باتیں۔ دعا کا پیغام ہے ثواب الہی کی درخواست، اللہ سے ثواب چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے، گناہوں کی بخشش کا سوال ہے، ماہ رمضان میں اعمال کی قبولیت کی خواہش اور درخواست ہے، اور خدا کی جانب سے عیوب کو چھپانے کی درخواست ہے۔ یہ 4 میٹر ہیں، 4 چیزیں ہیں جو مل کر آج 26ویں دن انسان کے تقوی کا وہ جز بنے گا جو ماہ رمضان کو پورا مکمل تقوی اختیار کرے گا۔ پیغام کیا ہے؟ یہ دعا تھے، اور منتخب پیغام کیا ہے؟ خدا کے اہم ترین صفت میں سے ایک اس کا ستار العیوب ہونا ہے، عیبوں کو چھپا دینا ہے۔ جو لوگ بندے دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں، اللہ ان کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہر انسان ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اللہ ہماری پیشانی پہ ہمارے گناہ لکھ دے، ہمارے دروازے پہ ہماری خطاؤں کو لکھ دے، اور ایک دوسرے سے عام کر دے تو معاشرے میں منہ دکھانے لائق نہیں ہوں گے، سلام کے لائق نہیں ہوں گے، رہنے کے لائق نہیں ہوں گے۔ یہ کریم پروردگار کا احسان ہے کہ ہم گناہ کرنے، خطا کرنے، عیب کرنے کے بعد بھی اسے انسان کو ہمیں عزت دار بنائے رہتا ہے۔ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی گلے لگاتا ہے، کوئی سلام کرتا ہے، ہماری خطا کو نہیں جانتا۔ یہ کرم ہے پروردگار، اسے چھپا دیتا ہے، اور مندوں سے بھی کہتا ہے کہ تم عیوب کو چھپاؤ تاکہ تمہارے عیب چھپائے جائے۔ ایسا کون سا کام ہم انجام دیں کہ خدا ہمارے عیب کو پوشیدہ کر دے؟ ایک شخص رسول خدا سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے عیب کی پردہ پوشی کر لے، میرے عیب کو چھپا دے۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیب کی پردہ پوشی رکھ تاکہ خدا تمہارے عیب کو چھپا دے۔ ان کا جو پہلی غلطی کی پکڑے گئے، پہلی غلطی نہیں، اللہ 40 عیب کو پہلے چھپاتا ہے، پھر فرشتوں سے کہتا تم چھپاؤ۔ جب اوور ہو جاتا تو کہتا اب اسے ٹھوکر لگو، اس کے عیب کو ظاہر ہونے دو تاکہ یہ اس کو سمجھ میں آ جائے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تم اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے مومن کے جو ہے عیب کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارے عیب کو چھپا دے گا۔ اس دعا پڑھنے کا ثواب یہ، یعنی جو دعا بہت قیمتی ہے، دعا پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ خدا اس سے فرمائے گا کہ قیامت کے دن ڈرو مت، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، در حقیقت خدا نے تمہارے لیے بخشش رکھی ہے اور تمہیں نجات دے دیا ہے۔ تو یہ 26 ماہ رمضان تھی۔ 26 ماہ رمضان کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ نے جناب ادریس نبی کو 30 یا 50 صحیفے دیے اپنی طرف سے۔ 104 صحیفے اللہ نے خلق کیے ہیں، ان کو سب کو 4 کتابوں میں رکھا، 4 کتابوں کو قرآن میں رکھا، قرآن کو سورہ الحم میں رکھا، اور سورہ الحم کو بسم اللہ میں رکھا، بسم اللہ کو علی ابن ابی ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے وہ گواہی دے۔ تو جناب ادریس کو اللہ نے 30 یا 50 صحیفے دیے ہیں۔ اور جناب ادریس کون ہیں؟ جنہوں نے سب سے پہلے خط لکھنا، لیٹر لکھنا سکھایا ہے، قلم بنانا سکھایا ہے، کپڑے سلنا سکھایا ہے، اور اسلحہ، ایجاد، جنگ کے اسلحے بنانے سکھائے ہیں۔ اور جہاد کی پہلی منزل پہ جہاد جناب ادریس سے ہے کہ جو مسجد سہلا سے گئے تھے۔ مسجد سہلا میں خود آپ کا گھر تھا۔ علم نجوم ستارہ دیکھ کے علم حاصل کر کے یہ آپ نے قائم کیا ہے۔ لوگوں کو لباس پہناتے تھے آپ، اور اسی طریقے سے جناب نوح زمانے میں بہترین رہبر اور ہادی بن کر ابھرے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لائق ہو جائیں۔ اور آخر میں شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے جنگ بدر میں، جنگ خندق میں کے موقع پر یہ دعا پڑھی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے آخری موقع پر عاشور کے دن یہ دعا جناب سید سجاد کو اپنے سینے سے لگا کر پڑھا تھا، اور کہا تھا کہ جو بھی حاجت ہو، سخت مصیبت ہو، غم ہو، اندیشہ ہو، پرابلم ہو، دنیاوی یا آخری، یعنی یہ تعلیم ہمیں دے کے کہ جو ہے پیغام اپنے امام کو دے کر زین العابدین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہر غم، سختیاں، مصیبتوں، اندیشہ سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ پڑھو بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر السائلین، یا منفس علی المکروبین، یا مفرد عن المغمومین، یا راحم الشیخ القبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی تفسیر، صل علی محمد وآل محمد وافعل بی
قضا اور قضا اپنی دعائیں مانگیں۔ اس طریقے سے انسان محمد و آل محمد پہ درود پڑھے اور اپنی مشکل پریشانیوں کو یاد رکھے۔ اور امام حسین سے بڑی اس وقت کسی کے اوپر مشکل نہیں تھی، سب لٹ گئے، سب قتل ہو گئے، سید سجاد بیمار ہیں، لیکن پھر بھی ایک پیغام دے کر ہمیں بتایا کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اس دعا کو پڑھے۔ آخر میں آج کے دن یعنی ایک عظیم کتاب نازل ہوا ہے، اور آج ہم نے کہا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے، عیب کو چھپا دے۔ اللہ ستار ہے، اللہ ستار ہے۔ ستار کے معنی بہت زیادہ چھپانے والا۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدا طلع علی قومہ لم نجعل لهم من دونہ سترا، سورہ کہف۔ یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام اور طلوع تک جا پہنچے، وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع کر رہا ہے جن کے لیے سورج کے سوا ہم نے کوئی جو ہے وہ پوشیدہ لباس نہیں رکھا ہے۔ اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق یا ستار العیوب، یا علام العیوب، یا کشاف الکروب، یہ اغفر للذنوب کلھا دعائے صبا میں ہے۔ اور روایت میں ہے کہ عیب، اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کو چھپانے والا، اسے چھپتی باتوں کو جاننے والا، اے دکھوں اور درد کو جاننے والا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ میرے عیب دوسروں پر ظاہر نہ ہو، رسوا اور ذلیل نہ ہو، خدا میرے عیب کو چھپا دے، اسے 661 مرتبہ 661 ٹائم یا ستاروں کا بار بار ورد کریں، اور گناہوں سے توبہ اور عیوب کے لوگوں پر ظاہر نہ ہو تو اسے بار بار تلاوت کرنے سے یا ستار بڑا عظیم نام ہے، لوگوں کے عیب کو چھپاتے جاؤ، تمہارے عیب چھپتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں روایت میں ہے کہ سورہ اعلیٰ قرآن مجید میں جو عید کے دن پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں اگر حمل کے پہلے مہینے میں اس سورہ کو عورت کے داہنی پسلیوں پر کاغذ میں لکھ کر لپٹا دیا جائے تو اولاد نرینہ ہوگی، اور اگر سورہ کو جو ہے وہ پانی پلا دیا جائے تو بواسیر سے مریض کو علاج ہو جائے گا، بحکم خدا اسے شفا ملے گا۔ اگر یہ سورہ پڑھ دیا جائے تو گردن درد یا اس کے کان پر جس میں درد ہو، کان سے آواز نکلتی ہو، کان پھر جاتا ہو، یا ورم ہو، یا امراض بحکم خدا زائل ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بہت فائدے ہیں، لیکن سورہ اعلیٰ کے بے انتہا فائدے ہیں، 132 فائدے ہیں، لہذا اسے انسان پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔